بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہم اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ سب گھر والے اس سے بہت پیار کرتے تھے، مگر جب بھابھی آئی تو اس نے اس کا جینا دو بھر کر دیا۔ اس کی شادی کروا دی اور پھر اس نے اسی کے شوہر کے ساتھ مل کر اس کو۔ اماں کہا کرتی تھیں کہ عورت کا اصل گھر اس کے ماں باپ کا نہیں بلکہ اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ تو اماں کی باتیں اس کے سر پر سے گزر جاتی، وہ ناسمجھی سے ان کا چہرہ تکتی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی اماں، جس گھر میں لڑکی پیدا ہو، جہاں پر وہ اپنی والدہ کی شفقت بھری ٹھنڈی چھاؤں میں زندگی کا بیشتر حصہ گزارے اور اپنے پیاروں کے ہمراہ بڑے حق سے رہتی ہو، ایک دن وہی گھر اور گھر والے اس کے لیے پرائے ہو جاتے ہیں۔ اماں آپ بھی نہ جانے کس زمانے کی باتیں کرتی ہیں۔ وہ ان کی زندگی بھر کے تجربات کو ہنسی میں اڑا دیتی تھی جب اس نے کمسنی کی دہلیز عبور کر کے شعور کی منزل پر قدم رکھا تو اسے اماں کی ساری باتیں بالکل سچ دکھائی دینے لگیں۔ اماں ابا کی بے حد لاڈلی اور نازوں سے پلی تھی۔ اماں کے دو ہی بچے تھے، بڑا بیٹا جنید ماہا سے پورے 18 برس بڑا تھا۔ وہ 8 برس کی تھی جس وقت جنید کی شادی ہوئی۔ وہ بھی اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ وہ ماہا کو ایک پری جتنا چاہتا تھا، البتہ اس کی بیوی کو ماہا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ جنید کو اس کے لاڈ اٹھاتے دیکھتی، اس کی ہر جائز ناجائز فرمائش کو ماتھے پر ایک شکن لائے بنا پورا کیے دیکھتی تو اسے اس سے شدید قسم کا حسد محسوس ہوتا۔ اپنے تمام تر حسد اور جلن کے باوجود وہ اس کے ساتھ بڑی لگاوٹ سے پیش آتی۔ اماں ماہم کے ابا کی مین مارکیٹ میں کپڑے کی دکان تھی جو بہت چلتی تھی۔ 3 دکانیں کرائے پہ بھی چڑھا رکھی تھی۔ گھر میں پیسے کی ریل پھیل تھی۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی کہ ایک حادثے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک رات ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا اور گھر پر گویا آسمان ٹوٹ پڑا۔ جنید کے کندھے سے لگی ماہم بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اماں بھی بہت زیادہ نڈھال تھیں۔ چنانچہ سبھی حالات آہستہ آہستہ پھر زندگی کی جانب لوٹنے لگے۔ ایک ماہم ہی تھی جس کی زندگی میں بہت بڑا خلا آ چکا تھا۔ جنید سارا دن دکان کے جھمیلوں میں الجھا رہتا۔ گھر پر مکمل طور پر سناٹا طاری تھا۔ اماں اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ ماہم کی بھابھی جنید کے سامنے اماں اور اس کا بے حد خیال رکھتی، لہٰذا جنید ان دونوں سے مزید لاپرواہ ہوتا گیا۔ جنید نے گھر کا سارا نظام اپنی بیوی فروا کے حوالے کر دیا تھا۔ فرا گھر کی سیاہ و سفید کی مالک بن بیٹھی۔ اس نے ملازمہ کو فارغ کر دیا اور گھر کے کاموں کی زیادہ تر ذمہ داری ماہم پر ڈال دی۔ لیکن بھیا کے آنے سے قبل وہ ماہم کو اپنے کمرے میں بھیجنا نہ بھولتی۔ ایک روز ماہم اپنا اور اماں کا ناشتہ بنا رہی تھی کہ گرم چائے اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ وہ بلبلا اٹھی، واش روم میں جا کر ہاتھ پر پیسٹ لگایا اور بمشکل درد کی ٹیسوں کو لیے ناشتے کی ٹرے اٹھائے اماں کے کمرے میں چلی آئی۔ ناشتہ کرتے ہوئے اماں کی نظر اس کے ہاتھ پر پڑی تو وہ بری طرح سے تڑپ اٹھی۔ اس کے ہاتھ پر آبلے پڑ چکے تھے اور وہ بری طرح سے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے تو اپنی لاڈلی بیٹی کو کبھی اس طرح سے نہ چھوا تھا۔ اماں بہت پریشان ہوئی۔ ماہم کہنے لگی، اماں آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تاہم اماں نے آج جنید سے حتمی بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جنید ان کا حال احوال دریافت کرنے کی غرض سے ان کے کمرے میں آیا تو انہوں نے چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ماہم کے ہاتھ کے بارے میں بتا کر کہا، بیٹا تم تو جانتے ہو نا کہ اس کو ہم نے کتنے ناز و نام سے پالا ہے۔ اسے زیادہ کام کاج کرنے کی عادت نہیں، اس کے باوجود وہ اسکول سے گھر آ کر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہے جس سے اس کی پڑھائی کا حرج ہوتا ہے۔ بیٹا 3 ماہ ہونے کو آئے ہیں، بہو نے ملازمہ کو فارغ کیا لیکن ابھی تک دوسری ملازمہ کا بندوبست نہیں کیا۔ تم اسے کہو نا کہ وہ جلد کسی کام والی کا بندوبست کر لے۔ ابھی اماں کی بات مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ جنید ان کی بات کے درمیان میں کاٹ کر بولا، چند دن ماہا نے گھر کا ذرا سا کام کیا کر لیا، آپ نے تو کانفرنس بٹھا لی، اور فرا جو 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ سارا دن لگی رہتی ہے وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ اماں اب ماہم اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا ہاتھ جلا بیٹھی ہے، یہ تو اس کا پھوڑ پن ہے۔
کیونکہ آپ نے اسے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ اگر آپ کو اپنی لاڈلی بیٹی کا کچن میں جانا اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو بے فکر ہو جائیے، میں کہہ دوں گا فرح سے کہ آپ کی شہزادی سے کوئی کام نہ کروائے۔ اس نے حاضر جوابی سے کہا۔ اماں اس کے لہجے اور انداز پر حیران اور پریشان رہ گئیں۔ جنید بیٹا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، بس رہنے دے اماں، میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ کے مطلب کو۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی بدتمیزی نے انہیں کس تکلیف سے دوچار کیا ہے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کا وہی بیٹا ہے جو والدین کے کسی بات سے انکار نہ کرتا۔ اماں کے جنید سے بات کرنے کے باوجود فروا نے ابھی تک کسی دوسری ملازمہ کو کام پر نہیں رکھا تھا۔ بہو کی دن بدن بڑھتی ہوئی مکاریوں اور بیٹے کی لاتعلقی پر ان کا دل بے حد دکھتا تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا۔ ماہم امتحان سے فارغ ہوئی تھی تو ایک جاننے والے کے توسط سے اس کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ لڑکا بینک میں جاب کرتا تھا، خوش شکل، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اور اس کے والدین حیات نہ تھے۔ صرف ایک بڑی بہن تھی جو کہ شادی شدہ اور اپنے گھر میں تھی۔ یوں دونوں گھرانوں کی باہمی رضامندی سے رشتہ طے پا گیا۔ شادی 2 ماہ بعد رکھی گئی۔ بھابھی، کیا آپ میرا کمرہ پری کو دے رہی ہیں؟ فروا باورچی خانے میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ ماہا نے پوچھا۔ کہنے لگی، خیر سے تمہاری شادی ہونے والی ہے نا؟ قریب ہی تو ہے، اور ابھی پری بڑی ہو گئی ہے، اسے الگ کمرے کی ضرورت ہے۔ پر بھابھی، میری شادی میں ابھی 2 ماہ بعد باقی ہیں اور مجھے اپنے کمرے کے علاوہ بالکل بھی کہیں نیند نہیں آتی۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تم ایسا کرو، اماں کے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ۔ ماہم نے کہا، پلیز بھابھی، آپ پری کو کوئی اور کمرہ دے دیں، مجھے اپنے کمرے کے بنا نیند نہیں آتی۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ اس کی بات پر فرح نے زور سے چمچ اٹھایا اور غصے سے بولی، یہ دیکھو، یہ کیا میرا کمرہ لگا رکھا ہے؟ لڑکی کا اصل گھر اس کے شوہر کا ہوتا ہے، اس پر اپنا حق جتاتی اچھی لگتی ہے۔ اب تمہاری شادی ہونے والی ہے، اب تو میرے بچوں کا حق مارنا چھوڑ دو۔ یہ بات سنتے ہی وہ چلی گئی اور ماہم کو اپنی اماں کی بات یاد آئی کہ زمانے کا دستور ہے، بیٹی تو ہوتی ہی پرائی ہے۔ جن کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ جائے وہ تو بالکل ہی بھائیوں اور بھابھیوں پر بوجھ بن کر رہ جاتی ہیں۔ مگر میری بیٹی کو بھابھی کی باتوں کو بالکل دل پر لینے کی ضرورت نہیں۔ خیر سے تمہاری شادی ہونے والی ہے، اپنا گھر بساؤ گی، اسے آباد کرو گی۔ ماہم اماں کی گود میں سر رکھے سسک رہی تھی۔ فرح کی باتوں نے اسے حد درجہ تکلیف پہنچائی تھی۔ اماں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے پیار سے سمجھایا۔ شادی کے دن نزدیک آ رہے تھے، دونوں گھرانوں میں شادیوں کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ اور پھر ایک دن آ گیا جب ماہم کی رخصتی ہو گئی اور وہ پیا دیس سدھار گئی۔ شادی کے بعد وہ وہاں بے حد خوش تھی۔ آذر اس کی توقع سے کہیں زیادہ اچھا شوہر ثابت ہوا۔ وہ ایک خوش اخلاق اور محبت کرنے والا انسان تھا۔ ماہم نے اپنے گھر کو انتہائی محبت سے سجایا۔ اس کی آمد سے قبل جو گھر انتہائی ابتری کا شکار تھا، اس کی بھرپور توجہ پا کر اس کا کونا کونا چمک اٹھا۔ آذر کی آپا مہینے 2 مہینے بعد چکر لگاتی تھی اور پورا 1 ہفتہ گزار کر جاتی تھی۔ وہ 1 ہفتہ ماہا کے لیے بے حد کٹھن ہوتا تھا۔ وہ اس کی ہر بات پر تنقید کرتی تھی، ہر کام میں نقص نکالتی تھی اور ان کے بچوں کی نت نئی فرمائشیں پوری کر کر کے ماہم ہلکان ہو جاتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ وہ بدتمیز بچے اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں گھس جاتے اور اس کے میک اپ اور دیگر سامان کی شامت آ جاتی۔ ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ تک ان سے محفوظ نہ رہ سکا۔ بعض اوقات ماہم بری طرح سے زچ ہو جاتی، لیکن وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ آذر اپنے بھانجوں پر جان چھڑکتا تھا۔ اماں کے انتقال کے بعد نیہا نے وہاں آنا جانا بہت کم کر دیا تھا۔ ویسے بھی وہاں پر اب ایسا کون تھا جو اس کی راہ تکتا؟ ہر دم دعائیں دینے والی ہستی تو منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ماہا ایک بچے کی ماں بن گئی۔ اس کا بیٹا محض 3 برس کا تھا اور اس کی جھیل جیسی پرسکون زندگی میں اچانک سے ایک بھاری پتھر آ گرا۔ آپا کے شوہر کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ آذر انہیں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ آپا کا دکھ ناقابل تلافی تھا۔ ماہا ان کا بے حد خیال رکھتی تھی، بچوں کو بھی بہلانے کی ہر ممکن کوشش کرتی۔ پھر ایک دن اس نے پوچھا، آذر، آپ نے آپا کے متعلق کیا سوچا ہے؟ وہ بیڈ پر نیم دراز لیٹا تھا۔ ماہا کی بات پر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ میرا مطلب ہے آپا واپس اپنے گھر کب جائیں گی؟
ان کی عدت ختم ہو چکی اور ان کے بچوں کی پڑھائی کا بھی کافی خرچ ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے لہجے کو سرسری سا بنا کر کہا۔ اظہر کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دو ٹوک انداز میں بولا، ماہم، تمہیں اچھی طرح علم ہے نا کہ ریاض بھائی کا گھر رینٹ کا تھا، تو ظاہری سی بات ہے میں آپا اور اس کے بچوں کو کرائے کے گھروں میں دھکے کھانے کے لیے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنے بھائی کا گھر ہوتے ہوئے وہ کرائے کے گھروں میں دھکے کھائیں گی؟ آپا اب یہیں پر رہیں گی، اور رہی بات بچوں کی تو میں ان کا ایڈمیشن یہیں پر کسی اچھے سے اسکول میں کروا دوں گا۔ آذر نے اسے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ ماہم خاموش ہو گئی۔ آپا اب اپنے دکھ سے کافی حد تک باہر آ چکی تھی اور گھر کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ان کی رائے کو فوقیت دی جاتی تھی۔ ان کی دل آزاری کے خیال سے وہ گھریلو اخراجات کی رقم ماہ کی بجائے ان کے ہاتھ پر رکھتا تھا، تاکہ ان کو اس گھر میں کسی قسم کی محرومی کا احساس نہ ہو۔ البتہ وہ ہر بار ماہم کو تاکید کرتا کہ وہ گھر کی گروسری کے لیے آپا کے ہمراہ جایا کرے، لیکن آپا گروسری کے لیے جاتے ہوئے اسے جھوٹے منہ بھی ساتھ چلنے کو نہ کہتی تھی۔ اکثر اوقات آپا زین کے لیے نوڈلز اور چپس وغیرہ ایسی چیزیں لانا بھول جاتی، جن کے لیے ماہم کو پھر سے ان کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا تھا۔ وہ بہت خاموشی سے آپا کی ہر زیادتی کو سہ رہی تھی، مگر ایک روز ماہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آپا کے بیٹے نے زین کو پوری قوت سے سیڑھیوں سے دھکا دے دیا۔ زین کا سر پھٹ گیا۔ اس کا تیزی سے بہتا خون دیکھ کر ماہم اپنے حواس کھو بیٹھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کھینچ کر ایک تھپڑ گڈو کی گال پر رسید کر دیا۔ آپا، جو کہ زین کی رونے کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی تھی اور اس کے سر سے بہتا خون بھی دیکھ چکی تھی، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ ماہم کے ساتھ زین کو ہسپتال لے کر جاتی۔ اس کی بجائے وہ گڈو کو سینے سے لگائے الٹا ماہ کو ہی بے نقد سنانے لگی۔ زین کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے فوری ٹریٹمنٹ شروع کر دی۔ ماہ بہتی آنکھوں کے ساتھ زین کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ افراتفری کے عالم میں وہ اپنا فون بھی گھر بھول آئی تھی۔ جس وقت وہ تھکی ہاری نڈھال شام کو گھر میں داخل ہوئی تو شام ڈھل رہی تھی۔ وہ سیدھی کمرے میں چلی آئی۔ سامنے ہی صوفے پر اس کا شوہر بیٹھا تھا۔ وہ چونک گئی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ماہ نے زین کو بیڈ پر لٹا دیا۔ دعاؤں کے زیر اثر وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ آج آپ جلدی آ گئے، سب خیریت تو ہے نا؟ تم نے آپا سے کیا کہا ہے ماہم؟ اچھا، تو یہ وجہ ہے آپ کے جلدی گھر آنے کی؟ میں نے جو پوچھا اس کا جواب دو۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ تم نے ان سے کہا ہے کہ یہ گھر ان کا نہیں، وہ یہاں سے چلی جائے؟ تمہاری جرأت کیسی ہوئی، ہمت کیسی ہوئی میری بہن سے ایسی گھٹیا بات کرنے کی؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا اظہر، وہ مکار عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ زبان بند کرو اپنی، اسد بلند آواز میں دھاڑا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، آپا میرے لیے میری ماں کی جگہ ہے۔ وہ بیوہ ہے، اس کا اس دنیا میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ تمہاری باتوں سے انہیں کتنی تکلیف پہنچی ہے؟ وہ کس قدر رو رہی تھی، بلکہ وہ تو یہ گھر ہی چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میں نے انہیں بہت مشکل سے روکا ہے۔ ماہم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپا اتنی شاطر ہو سکتی ہیں، ایسا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا آپ کی بہن نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آج گڈو نے زین کی جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی؟ گڈو نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ زین سیڑھیوں پر سے خود گرا تھا، بلکہ وہ تو اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا، اور تم نے اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر الٹا اسے اتنی بے رحمی سے پیٹا۔ مجھے تم سے ہرگز ایسی توقع نہیں تھی۔ ماہم، تمہارے اس ناروا سلوک کی وجہ سے آپا نے زین کی محبت سے مجبور ہو کر تم سے ہسپتال ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن تم شروع دن سے یہی چاہتی تھی کہ آپا اس گھر سے چلی جائیں، اسی لیے تم نے ان سے ایسی گھٹیا گفتگو کی۔ اظہر، وہ مکار عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے زور سے چلانے لگی۔ آپا کا خود تو کوئی گھر ہے نہیں، چاہتی ہے کہ میرا بھی گھر اجڑ جائے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی اظہر۔ میں اب انہیں اپنے گھر میں ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ طیش کے عالم میں دروازے کی جانب بڑھی تھی کہ اظہر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ دے مارا، پھر اس کا جھبڑا بیچ کر دباتے ہوئے کہنے لگا، کسی خوش فہمی میں مت رہنا، ابھی 3 لفظ بول کے تھکے مار کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ زین کی صورت تک دیکھنے کو تم ترس جاؤ گی، سمجھی؟ یہ میرا گھر ہے اور اس میں وہی رہے گا جسے میں یہاں رکھنا چاہوں گا۔
تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم میرے گھر سے میری بہن کو نکالو۔ آئندہ اگر یہ بات دوبارہ اپنی زبان پر لائے نا تو یاد رکھنا اس گھر سے میری بہن نہیں بلکہ تم جاؤ گی۔ وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ آذر نے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر چلتا کیا اور ماہم کو کانوں میں اس کی اماں کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی عورت کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے، مگر آج اسے معلوم ہوا تھا کہ عورت تو بس تمام عمر سفر ہی کرتی رہتی ہے، ایک ٹھکانے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک۔ اپنے تئیں وہ جس آخری ٹھکانے کو اپنا محور اور اپنا مرکز اور اپنی پناہ گاہ سمجھتی ہے، کبھی کبھی وہ اس کے لیے ریت کا مسکن ثابت ہوتا ہے جسے توڑنے کے لیے محض 3 لفظ درکار ہوتے ہیں۔ ماہم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ہوا کے ایک ہی جھونکے سے اس کا ریت کا مسکن، اس کا مان اعتبار سب ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔